اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایماندارو اگر تم اطاعت کرو گے، فرمان برداری کرو گے کافروں کی، فیما یأمرونکم بہ، جس میں وہ تم لوگ کو حکم دیتے ہیں اختیار کرنے کا، یردوکم علی اعقابکم، تو پلٹا دیں گے تم کو ایڑیوں کے بل، الی الکفر، کفر کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹ جاؤ گے نقصان کے ساتھ، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ رب العزت ناصرکم، تمہارا مددگار ہے، وهو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے، فاطیعوہ دونہم، بس اسی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مت کرو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ڈال دیں کہ ہم کافروں کے دلوں کے اندر رعب، بسکون العین وسمھا، عین کی سکون کے ساتھ رعب، اور اسی طریقے سے ضمے کے ساتھ بھی رعب الخوف، وقد عزموا بعد ارتحالہم، اور یہ جو خوف تھا وہ کہتے ہیں اس طریقے سے، وقد عزموا بعد ارتحالہم، کہ کافروں کے لوٹنے کے بعد ان کے دل کے اندر عزم پیدا ہوا، من احد علی العود، کہ وہ احد کی طرف واپس عود کر یعنی لوٹ کر چلے جائے، من احد علی العود، کہ احد کی طرف کیا کر کے چلے جائے، لوٹ کر چلے جائے، واستئصال المسلمین، سیدھا بیٹھ، واستئصال المسلمین، اور مسلمانوں کو جڑ سے کاٹ دے، ختم کر دے، وقد عزموا بعد ارتحالہم، غزوہ احد کے بعد ان کے دل کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا، من احد علی العود، احد سے واپس لوٹ کے استئصال المسلمین، مسلمانوں کو جڑ سے اکیڑنے کا۔ اب احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور شکست دینے کے بعد جب کفار یہاں سے چلے گئے فتح یاب ہو کے، تو ان کے دل کے اندر اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ یار یہاں انہوں نے شکست کھا لیا، اب ہم جا کے مدینہ منورہ میں باقی لوگوں کا بھی صفایا کر دے اور اسلام ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العزت کی شان یہ تھی، ان کو یاد ہی نہیں رہا۔ جب مسلمانوں کو یہاں شکست ہوئی اور یہ واپس چلے گئے، ایک مقام پہ پہنچ کے ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ یار ہم نے تو غلط کیا ہے، جا کے مدینے کے اوپر بھی حملہ کرے، تو اب انہوں نے حملے کرنے کا ارادہ کیا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر رعب کو بٹھا دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر یہ کہ مدینے کی طرف واپس نہیں آئے، لیکن راستے میں کوئی ملتا نا تو اس کو بولتا، بابا بات سنو، جاؤ مدینے والوں کو کہ بھئی وہ دوبارہ آ رہے ہیں، تم لوگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ آ رہے ہیں، تم کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ آ رہے ہیں۔ فرعبوا ولم یرجعوا، پس یہ کہ رعب آ گیا ان کے دلوں کے اندر، ولم یرجعوا، لوٹ کر نہیں آئے، بما اشرکوا، بسبب اشراکہم، اور یہ رعب ان کے اوپر جو آیا بسبب ان کے شرک کرنے کے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے، ما لم ينزل به سلطانا، جس شرک کے اوپر اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، حجت علی عبادتہ، یعنی کوئی دلیل اس عبادت کے اوپر نہیں، یعنی شرک کے اوپر کوئی دلیل اللہ پاک نے نازل نہیں فرمائی، وهو الاصنام، اور وہ کس کی عبادت ہے؟ بتوں کی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ ظالموں سے مراد کیا ہے؟ الکافرین ہی، یعنی وہ کافروں کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم، اور جہنم اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور تحقیق اللہ رب العزت نے سچا کر کے دکھا دیا تمہارے ساتھ، وعدہ، اپنا وعدہ، ایاکم، تمہارے ساتھ، بالنصر، امداد کرنے کا، اذ تحسونہم تقتلونہم بإذنہ، بإرادتہ، کہ جب تم لوگ قتل کرنے لگے ان لوگوں کو بإرادتہ، یعنی اللہ پاک کے اجازت، اللہ پاک کے ارادے کے ساتھ، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم لوگ کیا ہوگے، عن القتال، لڑائی سے بزدل ہوگے، وتنازعتم، اختلفتم فی الامر، اور تم لوگ اختلاف کرنے لگے اس معاملے کے اندر۔ کون سا معاملہ؟ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمقام فی صفح الجبل للرمی، کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اپنی جگہ کے اوپر ٹھہرے رہو، فی صفح الجبل للرمی،
پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رمی کرنے کے لیے. فقال بعضکم تو بعضوں نے تم میں سے کہا نذهب چلے جاتے ہیں. فقد نصر اصحابنا ہمارے ساتھیوں کو تو مدد مل گئی. وبعضکم اور تم لوگ میں سے بعضوں نے کہا لا نخالف امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کریں گے. وعصیتم امرہ اور تم نے نافرمانی کی اللہ رب العزت کے حکم کی. فترکتم المرکز پس تم نے وہ مقام چھوڑ دیا. لطلب الغنیمت غنیمت کو طلب کرنے کے لیے. من بعد اس کے ما اراکم اللہ ما تحبون کہ اللہ رب العزت نے تم لوگ کو بتایا وہ چیز جو تمہیں پسند تھا. من النصر اور وہ کیا تھا امداد. وجواب اذا دل علی ما قبلہ اور کہتے ہیں کہ جناب اذا کا جو جواب ہے وہ پہلے مذکور نہیں ہے. بات سمجھ میں اذا کا جواب ماقبل میں کوئی دلالت نہیں کرتا. ای منعکم نصرہ بس یہ منعکم نصرہ یہ اس کے لیے مدلول ہے. یہ بھی دال نہیں ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے دال کے لیے مدلول ہے. منکم من یرید الدنیا تم میں سے بعض لوگ کیا چاہتے ہیں دنیا کی زندگی. فترک المرکز للغنیمت تو انہوں نے مرکز کو مقام کو چھوڑ دیا غنیمت کے واسطے. ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے آخرت کو. فثبت به حتی قتلا پس وہ ثابت قدم رہے اسی جگہ پر جہاں نبی علیہ السلام نے ٹھہرانے کا حکم دیا یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے. کہا عبداللہ ابن جبیر جیسے کہ عبداللہ ابن جبیر و اصحاب ان کے ساتھی. ثم صرفکم عطف علی جواب اذ المقدر اور پھر کہتے ہیں کہ جناب تم لوگ پھر گئے. یہ عطف ہے اس کا کہ کس کے اوپر اعلیٰ جواب اذ المقدر اذ کے جواب مقدر کے اوپر. آپ کو بتایا نا کہ بھئی اذ کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے اوپر صرف مدلول ہے. سمجھ میں آ رہا ہے اس کے اوپر کیا ہے مدلول. اور وہ کون سا مدلول ہے منعکم نصرہ ثم صرفکم عنہ. منعکم نصرہ ثم صرفکم عنہ ردکم بالعزیمت اس کا عطف اس کے اوپر ہے یعنی تم لوگ لوٹ کے چلے گئے کس کے ساتھ شکست کے ساتھ عنہم کفار سے. لیبتلیکم لیمتحنکم تاکہ اللہ رب العزت تم لوگ کا امتحان لے تمہیں آزمائے. فیذر المخلص من غیرہ پس مخلص کو غیر مخلص سے جدا کر دے. ولقد عفا عنکم اور اللہ رب العزت نے ما ارتکبتم جو تم لوگوں نے ارتکاب کیا ہے اللہ پاک نے درگزر کر دیا تم سے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین بالعفو اور اللہ رب العزت مومنوں کے اوپر فضل کرنے والے بالعفو معاف کرنے کے ساتھ. اذکروا یاد کرو اذ تصعدون تبعدون فی الارض ہاربین کہ شکست خوردہ ہو کے جب تم دور دور چلے جا رہے تھے. ولا تلبون تعرجون علی احد اور تم لوگ مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. علی احد تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا. والرسول یدعوکم فی اخراکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے آواز دے رہے تھے. اور کیا آواز تھا ای من ورائکم تمہارے پیچھے الی عباد اللہ الی عباد اللہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو میرے کو دیکھو. فاثابکم فجازاکم غما بالہزیمت بغم پس اللہ پاک نے تم کو بدلہ عطا فرمایا غما بالہزیمت ایک غم کے بعد دوسرا غم. پہلا والا غم کون سا یعنی یہ کہ شکست کے بعد بھی غم من دوسرا بدلہ دوسرا غم عطا کیا. اور وہ دوسرا غم کون سا ہے بسبب غمکم الرسول بالمخالفت اور یہ کہتے ہیں غم کے بعد غم آپ کو عطا فرمایا یعنی غم کے بعد غم. کیوں غم کے بعد غم یعنی آپ کو شکست ملا کس وجہ سے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. وقیل الباء بمعنی اعلی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب بغم یہ اعلی کے معنی میں با اعلی کے معنی میں یعنی غم پر غم ای مضاعفا علی غم فوت الغنیمت اور یہ کہ غم پہ غم مضاعفا دگنا کر دیا. کیا کر دیا علی غم فوات الغنیمت غنیمت کے فوت ہونے کا بھی ایک بہت بڑا غم. لکی لا متعلق به عفا کہتے لکی لا اب یہ اگر لام کیا ہے متعلق ہے عفا کے ساتھ ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ لام زائدہ نہیں ہوگا
یعنی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ اگر لکئی کا جو لام ہے اصابکم کے متعلق ہو تو پھر اس کے معنی کیا ہوگا کہ لام زائدہ ہوگا, لام زائدہ ہوگا, یعنی اللہ پاک تمہارے اوپر غم کیوں لے کر آئے تاکہ تم لوگ غمگین ہو جاؤ. علی ما فاتکم غنیمت کے فوت ہونے کے اوپر. کس کے اوپر؟ غنیمت کے فوت ہونے کے اوپر. یعنی جب غنیمت آپ دیکھو گے کہ جناب پہلا کیا ہے, ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی, پھر ہم شکست کھا گئے, پھر اس کے بعد غنیمت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اور پھر سب سے بڑی بات کہ جناب جو تمہاری معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہے وہ غنیمت ہے. اب غنیمت کا دکھ تمہیں جو ہو رہا ہے نا, غنیمت کا دکھ تمہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک دکھ ہے, لیکن اس دکھ سے پہلے دیکھے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی, اس سے تمہاری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی, تمہیں مال نہیں مل سکتا. لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کو چھوڑو, رسول کو چھوڑو, اور جناب سود پہ ملک کو لگاؤ, آپ کا ملک ترقی کر جائے گا. دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جناب ایک چیز کے بعد دوسرا چیز جو آپ کا ختم ہو رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے. وَعَلَىٰ مَا أَصَابَكُم مِّنَ الْقَتْلِ وَالْهَزِيمَةِ, اور نہ وہ جو تم کو پہنچائے کیا چیز, قتل اور شکست. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ پاک تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ, پھر اللہ پاک نے تمہارے اوپر غم کے بعد نازل کر دیا کیا چیز, أَمَنَةً نُعَاسًا, امن والا سکون والا نیند. امن نعاسا, سکون والا, سکون راحت والا نیند. یغشا بالیاء والتاء یغشا تغشا طائفة منکم, جو پڑ گیا تم میں سے ایک جماعت کے اوپر, اور وہ تم میں سے اس جماعت کے اوپر پڑا وهم المؤمنون, جو مسلمان تھے. فکانوا یمیدون تحت الحجف منہم, اور جناب ڈال کے نیچے نیند کر رہے تھے اور تلواریں ان کی گر گئی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ, اور ایک جماعت ان میں سے کہ وہ اپنے آپ کے متعلق کیا کر رہی تھی, سوچ رہی تھی. حَمَلَتُمْ عَلَى الْهَمِّ, کہ یعنی وہ کیا ان کو پڑا ہوا تھا اپنے آپ کا. حَمَلَتْهُمْ عَلَى الْهَمِّ, ان کو کس کا پڑا ہوا تھا, اپنے کا ارادہ پڑا ہوا تھا. فَلَا رَغْبَةَ لَهُمْ إِلَّا نِجَاتِهَا دُونَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ, بس ان کو کوئی رغبت نہیں تھی مگر اپنی نجات کی, نہ کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی. فَلَمْ يَنَامُوا وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ, تو وہ جماعت ان کے اوپر نیند نہیں آئی, اور وہ کون سی جماعت تھی, منافقین کی. یظنون باللہ ظنا غیر الظن الحق ظن الجاہلیہ, کہ وہ اللہ رب العزت کے متعلق جاہلوں جیسے گمان کر رہے تھے. کس کی طرح, جاہلوں جیسے گمان کر رہے تھے. حیث اعتقادوا, کہ وہ اعتقاد رکھ رہے تھے اس بات کے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل او لا ينصر, کہ نبی علیہ السلام یا تو قتل کر دیے گئے یا جناب اس شکست کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی مدد نہیں کی جائے گی. یقولون لنا من الامر شیء, وہ کہنے لگے اب ہمارے لیے کیا کچھ باقی, کچھ بھی باقی نہیں. یقولون, وہ کہتے تھے هل ما لنا من الامر من النصر, کہ اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی امداد نہیں ہے. الذی وعدناه, جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. من زائدہ شیء, کہتے ہیں کہ من زائدہ ہے, شیء کوئی بھی چیز اب ہمارے لیے باقی نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اب تم خواہ مخواہ اسلام کے اوپر ٹھہرے ہو, چھوڑ دو اسلام کو, نعوذ باللہ. قل ہم فرمائی ان سے, ان الامر کلہ, کہتے بالنسب توکید, اگر نسب کے ساتھ ہو تو یہ کیا ہوگا, تاکید ہوگا. او الرفع مبتدا, اور اگر کلو ہو تو پھر یہ مبتدا ہوگا, اور خبر اس کا ہوگا للہ, کہ سارے کے سارے احکامات اللہ رب العزت ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں. القضاء لہو یفعل ما یشاء, فیصلہ اسی کا ہوتا ہے, وہ بادشاہ ہے, کرتا ہے وہ جو اس کی مرضی ہوتی ہے. یخفون فی انفسہم, چھپاتے اپنی دلوں کے اندر, ما لا یبدون لک یظہرون لک, کہ جو ظاہر نہیں کرتے تمہارے واسطے. یقولون بیان لما قبلہ, کہتے ہیں یقولون, کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کیا, یخفون فی انفسہم, اس کا بیان ہے. یخفون فی انفسہم, اپنے دلوں کے اندر
چھپاتے. کیا چھپاتے ہیں؟ یہ چھپاتے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہوتا ہمارے لیے کوئی نیا حکم ما قتلنا ہاہنا تو ہم یہاں پر قتال نہیں کرتے. یعنی لو کان الاختیار الینا لم نخرج فلم نقتل. بس یہ کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا، ہم اپنی مرضی کے مطابق ہوتے تو ہم نہ نکلتے نہ قتل کر دیے جاتے. لیکن اخرجنا کرہا، لیکن زبردستی ہم لوگ کو گھروں سے نکالا گیا. قل فرمائی لو کنتم فی بیوتکم، کیا اگر تم ہوتے اپنے گھروں کے اندر، وفیکم من کتب اللہ علیہ القتل، اور اس میں یہ کہ اللہ پاک نے لکھ دیا اس کے اوپر قتل، لبرز خرج الذین کتبا، تو نکلے گا لازماً اس طرف کتبا قضی علیہم کہ منکم کے جو جس کے اوپر تم میں سے قتل کا وقت لکھا جا چکا ہے، الی مزاجی مسارم، اپنے بچونوں کے اوپر، فیقتلون، پس وہ وہی مر جائیں، قتل کر دی جائیں گے، فیقتلوا، پس وہ وہی قتل کر دی جائیں گے، ولم ینجہم قعودہم، اور ان کو وہاں بیٹھنے کی وجہ سے کوئی نجات نہیں ملے گی. لأن قضاء تعالی کائن لا محالہ، کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ یقیناً ہو کے رہتا ہے. وفعل ما فعل بأحد، پس ہوا ان کے ساتھ جو ہوا، کہاں پر ہوا؟ بأحد، احد مقام کے اوپر ہوا. لیبتلیا یختبر اللہ ما فی صدورکم، لیبتلیا یختبر اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ پاک آپ کا امتحان لے لے اس چیز کے متعلق جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. قلوبکم من الاخلاص والنفاق، جو تمہارے دلوں کے اندر اخلاص ہے اور نفاق. ولیمحص یمیز ما فی قلوبکم، اور تاکہ اللہ رب العزت ممتاز کر دے ما فی قلوبکم، اس کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یعنی کہ جدائی پیدا کر دے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ رب العزت دلوں کے بیچ جاننے والے ہیں. بما فی القلوب، جو وہ دلوں کے اندر ہے. لا یخفی علیہ شیء، اس کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وانما یبتلی لیظہر الناس، اور اللہ پاک کا یہ امتحان لینا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ جناب فلاں آدمی بہت بڑے ڈنگے مارنے والا، لیکن جب اس کو خون دینے کے لیے بلایا جائے تو پھر وہ چپ جائے. یہ پتہ چلتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً وہ لوگ جو مڑ گئے تم میں سے، من القتال، کس سے؟ لڑائی سے. یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتوں کا مٹ بھیڑ ہوا اس وقت، یعنی جمع المسلمین و جمع الکافرین باحد، یعنی مجموعہ مسلمانوں کا مجموعہ کافروں کا، کس میں؟ احد میں. وهم المسلمون، وہاں پر مسلمان جو تھے، الا 12 رجلا، وہ کتنے مسلمان تھے جو رہ گئے تھے؟ 12. انما استزلهم الشیطان، پس یہ کیا کہ شیطان نے ان کو پسلا دیا، بوسوسته، ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال کے، ببعض ما کسبوا من الذنوب، بعض ان گناہوں کی بدولت جو انہوں نے کی. وہ مخالفت امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت بڑا گناہ جو انہوں نے کیا وہ کون سا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی. اس وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ پاک نے ان سے معاف کر دیا، اللہ پاک نے ان سے درگزر کر دیا. ان اللہ غفور للمؤمنین، اللہ پاک مسلمانوں کو بخشنے والے. حلیم، بردبار، لا يعجل علی العصا، جو نافرمانی کرتا ہے یکدم اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، عذاب لانے میں جلدی نہیں کرتا. کہ جناب کوئی محب اللہ ہے اور رات کو کوئی غلط کام کرے اور اسی وقت جناب اس کے اوپر مسجد کا چھت گر جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک اس کو مہلت دیتے ہیں. بابا میرے گھر میں تم نے گناہ کیا، پھر بھی جناب توبہ کرو، استغفار کرو، میرے سے معافی مانگو. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایماندارو مت ہونا کالذین کفروا، کافروں کی طرح. کافروں سے مراد کون ہے؟ المنافقین، منافقوں کی طرح. کس کی طرح مت ہونا؟ منافقین کی طرح مت بننا. وقالوا لاخوانہم، کہ جب انہوں نے کہا کیا؟ وقالوا، کہ وہ کہنے لگے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ای فی شانہم، یعنی ان کے حال کے متعلق، اذا ضربوا سافروا فی الارض، کہ جب وہ سفر کرنے کے لیے نکل جاتے، فماتوا، پھر اس میں کیا ہو جاتے؟ مر جاتے. او کانوا غزا، یا کیا کر جاتے؟ غزا، جہاد کر جاتے. تو جہاد میں کیا؟ او کانوا غزا جمع غاز، فقتلوا، پس ان کو قتل کر دیا جاتا.
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، بس اگر وہ ہوتے ہمارے پاس ما ماتوا وما قتلوا تو نہ مرتے اور نہ ان کو قتل کیا جاتا، نہ اپنے آپ کے موت مرتے اور نہ کوئی آدمی ان کو قتل کرتا۔ اَإِ لَا تَقُولُوا كَقَوْلِهِمْ، یعنی اے مسلمانوں آپ ان کی طرح بات مت کرے، آپ ان کی طرح بات مت کرے کہ اگر آپ جہاد کے لیے نہ جاتے تو آپ شہید نہ ہوتے، ہمارے پاس ہوتے گھر میں بیٹھے ہوتے تو پھر یہ کہ جناب کیا ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تو شہید نہ ہوتے، آپ لوگ جنگ کے لیے چلے گئے تو شہید ہو گئے، اس طرح کی باتیں مت کرے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ڈال دے ذَلِكَ الْقَوْلُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ، یعنی ان کی بات فی عاقبت امرہم آخر کار، حسرت ڈال دے فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر۔ بھائی بات کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے تاکہ ان کے دلوں کے اندر حسرت پیدا ہو جائے، ہاں کاش کہ ہم نے ان کی بات مانی ہوتی تو نہ ہم مرتے، نہ ہم ذلیل ہوتے، نہ ہم کرتے، نہ ہم زخمی ہوتے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ پاک ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہی موت دیتے ہیں۔ فلا یمنع عن الموت قعود، بس بیٹھنے کی وجہ سے موت منع نہیں ہوتا، رکتا نہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ فیجازیکم بہ، بس تمہیں اس کے اوپر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَئِن لام قسم ہے، کہتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ کے اندر جو لائن ہے لام ہے، یہ لام کیا ہے؟ لام قسم ہے۔ وَلَئِن لام قسم، وَلَئِن کے اندر جو لام ہے کیا مولوی صاحب؟ لام قسم ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، خدا کی قسم قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم قتل کر دی جاؤ فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں، الجہاد جہاد کرتے ہوئے، او متم میم کے ضمے کے ساتھ بھی ہے اور میم کے کسرے کے ساتھ بھی، بضم المیم و کسریا، یا تم اپنے بستر کے اوپر مر جاتے، من ماتا یموتو و یماتو، کہتے ہیں کہ ماتا یموتو یماتو سے کہ کس طریقے سے کہ نہیں اپنے آپ مر جاتے۔ ایاتاکم الموت فیہ، تمہارے اوپر اس کے اندر موت آ رہا تھا۔ لمغفرۃ کائنۃ من اللہ لذنوبکم، تو تب بھی آپ کے گناہوں کے لیے کیا ہوتی؟ بخشش ہوتی، ورحمۃ اور مہربانی ہوتی، منہ اس اللہ کی طرف سے، لکم تمہارے لیے، علی ذالک اس عمل کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اس عمل کی وجہ سے۔ واللام و مدخولها جواب القسم، اور کہتے ہیں لمغفرۃ کا جو لام ہے اور اسلام کا جو مدخول ہے، کہتے ہیں یہ دونوں کیا ہے؟ یہ جواب قسم ہے، پہلا والا قسم ہے، کون سا والا؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، تو جواب قسم کیا ہے؟ لمغفرۃ، اور فی موضع الفعل مبتدا، اور کہتے ہیں یہ فعل کی جگہ پر ہے۔ لمغفرۃ کا معنی کیا ہے؟ لغفرت، میں کیا کر لیتا؟ میں ان کو معاف کر لیتا۔ کہتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا کہ جناب سارا مل کے یہ مبتدا ہوگا اور اس کا خبر کیا ہے؟ خیر مما یجمعون، بہتر ہے کیا؟ مما یجمعون، کہ جو ان کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، کہ اللہ رب العزت میں ان کو معاف کر دیتا، ورحمۃ اور میں ان کے اوپر مہربانی کرتا، اور میرا ان کو معاف کرنا، میرے ان کے اوپر مہربانی کرنا یہ بہتر ہے۔ مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے من الدنیا بالتاء والیاء، مما تجمعون مما یجمعون۔ ولئن لام قسم متم، اور اگر یہ کہ اگر تم مر جاتے، بالوجہین دونوں وجہوں میں، کہتے ہیں دونوں وجہوں میں کیا ہے؟ لام قسم ہے، متم یا متم دونوں کی صورت میں کیا ہے؟ لام جو ہے لام قسم ہے۔ او قتلتم فی الجہاد یا غیرہ، یا قتل کر دی جاتے کس میں؟ جہاد کے اندر یا جہاد کے علاوہ، اللہ رب العزت کے راستے میں چلے گئے تبلیغ میں اور کسی آدمی نے آپ کو مار دیا، لا الہ اللہ تحشرون، لا الہ غیری، تو اللہ رب العزت ہی کی طرف تحشرون تم لوگ کو اکٹھا کیا رہے گا، لا الہ غیری، نہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تمہیں جانا ہوگا، وہاں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اگر اکٹھے ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے پاس، فی الآخرت، آخرت میں۔ فیجازیکم، پس اللہ پاک تم کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فبما ما زائدہ رحمت من اللہ، فیما رحمت من اللہ، پس یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے، لنتا کہ آپ نرم ہے، ہم کافروں کے لیے، ای سہلتا اخلاق کا اذا خالفو کا،
کافروں کے لیے ہوگا اس صورت میں اذا خالفوں کا کہ جب وہ آپ کی مخالفت کرتے کیا کرتے ہیں مخالفت کرتے سہلت اخلاقا تو پھر یہ کہ آپ کے اخلاق نرم ہوتے ہیں آپ اخلاق کی طور پر پھر نرم روح ہوتے کیا ہوتے ایسا نہیں جناب آپ کی مخالفت کی اور دے مار 4.5 جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اے اللہ کے رسول اگر اجازت ہے تو گردن اڑا دوں کیا کر دوں گردن اڑا دوں تو نبی علیہ السلام تو اعلیٰ اخلاق والے تھے صبر کرنے والے تھے تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نرم کیا ہے ان کے حق کے اندر کہ فوراً ان سے انتقام نہیں لیتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اور اگر آپ ہوتے تنخوص سخت طبیعت والے سیء الخلق بد اخلاق سمجھ میں آ رہا ہے نعوذ باللہ غلیظ القلب سخت دل جافیاً ظلم کرنے والے فَأَغْلَظْتَ لَهُمْ تو پھر آپ کیا ہوتے ان کے لیے سخت ہوتے لَانْفَضُّوا تفرقوا من حولك تو وہ آپ سے متفرق ہو کے چلے جاتے فاعفوا تجاوز عنہم پس آپ کیا کریں معاف کریں ان کو یعنی ان سے تجاوز کریں ما اتوا جو کرتے ہیں واستغفر لهم ذنوبهم اور ان کے گناہوں کے لیے کیا کر لیں بخشش کر لیں حتی اغفر لهم یہاں تک کہ میں ان کو معاف کر دوں بات سمجھ میں آ گئی ایک مرتبہ کیا ہوا مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے پاس لوگ بہت جمع ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جمع نہیں ہوتے لوگ آپ سے بھاگتے ہیں سمجھ میں آیا اور حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے پاس لوگ جمع ہوتے تحریک ان کی چل رہی تھی پاکستان کے خلاف اور جناب مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا خیال یہ تھا کہ پاکستان نہ بنے تاکہ مسلمانوں کی قوت نہ ٹوٹی جائے بلکہ ایک جگہ پر برقرار رہے مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کی ذہنیت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ایک الگ قلعہ ملنا چاہیے کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے کام کرتے رہے تو کسی نے ان سے پوچھا تو مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جمالی ہے کیا ہے جمالی ہے تو انہوں نے لوگوں کو جما لیا ان لوگوں کو کیا کر دیا اور میں جلالی ہوں تو میں لوگوں کو جلا لیا لوگ میرے قریب نہیں آتے دور جاتے بات سمجھ میں آ گئی ہمارے شیخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا 10 سال تک مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کے خانقاہ میں جایا کرتا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا لیکن یہ کہ جب میں جاتا وہاں خانقاہ میں بیٹھا ہوتا تو مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ جب وہ نیچے دیکھتے تو سارے مریدین پھر ایسے اوپر دیکھتے اور جب وہ سر اٹھا کے اوپر دیکھتے تو سارے مریدین کے سر نیچے جھک جاتے اتنا رعب اور دبدبہ ان کا تھا اپنے مریدین کے اوپر اور سارے لوگوں کے اوپر سمجھ میں آیا وشاورہم استخرج آراءہم اور آپ کیا کریں مولوی صاحب ان کے ساتھ مشورہ کرے استخرج آراءہم یعنی ان کی آراء طلب کرے کیا کرے فی الامر آئی فی شان کم الحرب وغیرہ یعنی اپنے آپ کے بارے میں یعنی کس کے بارے میں جنگ کے بارے میں اور جنگ کے علاوہ تطیبا لقلوبہم ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اطمینان قلب کے لیے ولیستن بکا اور اپنی سنت کو جاری کرنے کے لیے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المشاورت لہم اور اس بنا پر نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے فَإِذَا عَزَمْتَ پھر اس کے بعد جب آپ پکا ارادہ کر لیں عَلَىٰ إِمْضَاءِ مَا تُرِيدُ بَعْدَ الْمُشَاوِرَةِ مشاورے کے بعد کسی کام کے جاری رکھنے کا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس اللہ پر بھروسہ رکھے ثق بِهِ یعنی اسی کے اوپر بھروسہ رکھے لا بالمشاورتی نہ کہ مشاورے کے اوپر آپ نے اپنا عزم کس کے اوپر کرنا ہے اللہ کے اوپر اللہ پاک کی مدد کریں گے مشورے سے مدد حاصل نہیں ہوتی مشورہ تو کس کے لیے ہے حالات معلوم کرنے کے لیے ان اللہ یحب المتوکلین اللہ رب العزت بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں علیہ کن کو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کس کے اوپر ینصرکم اللہ کہ اگر اللہ رب العزت ینصرکم اللہ یعینکم علی عدوکم کیوم بدر فلا غالب لکم اگر آپ کی کوئی مدد کرے ینصرکم اللہ کہ اگر آپ کے اللہ رب العزت نے مدد کی یعینکم علی عدوکم
تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی کیوم بدر جیسے کہ بدر میں کی فلا غالب لکم تو تم پر کوئی غالب نہ آیا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ اللہ پاک تم کو کیا کرے بے بس کرے یترک نصرکم یعنی تمہاری مدد نہ کرے مدد کو چھوڑ دے کیوم احد جیسے کہ احد کے اندر فمن ذا الذی پس کون ہے ینصرہ کہ وہ کیا کرے فمن ذا الذی پس کون ہے فمن ذا الذی کون ہے ینصرکم من بعدہ جو اس کے بعد تمہاری کیا کرے مولوی صاحب مدد کرے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا ہے ای بعد خذلانہ لا ناصر لکم کہ شکست کے بعد بے بسی کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے شرمندگی کے بعد لا ناصر لکم تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے وعلی اللہ لا غیرہ اور اللہ رب العزت کے اوپر نہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر فلیتوکل المؤمنون لیثق المؤمنون مومن ہی بھروسہ کرتے ہیں ونزل لما فقدت قطیفة حمراء یوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخذ وما كان لنبي ان يغل وما كان لنبي ان يغل یہ آیت جو نازل ہوئی اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک سفید چادر ایک سرخ چادر گم ہو گیا تھا کون سا چادر سرخ چادر گم ہو گیا تھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا ہوگا اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ونزل یہ آیت نازل ہوئی لما فقدت قطیفة حمراء یوم بدر بدر کے میدان میں جب سرخ چادر کیا ہو گئی گم ہو گئی فقال بعض الناس بعض لوگوں نے کہا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لیا ہو وما كان ينبغي لنبي اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہے کہ مناسب نہیں کسی نبی کے لیے ان یغل یخون فی الغنیمت کہ غنیمت کے اندر خیانت کرے غنیمت کے اندر مال غنیمت میں خیانت کرے یہ کسی نبی کے شان کے مناسب نہیں ہے فلا تظنوا به ذلك بس آپ لوگ اس کے ساتھ اس کے اوپر گمان مت کرے وفی قراءۃ بالبناء المفعول اور ایک قرأت میں کیا ہے مفعول کے ساتھ ہے ای یغل میں کیا ہے مفعول ہے ای ینسب الی الغلول اور پھر مفعول کی صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ غلول کی طرف منسوب کرنا کس کی طرف منسوب کرنا غلول خیانت کی طرف وما یغل الیتیم غل یوم القیامہ اور کوئی آدمی اگر خیانت کرتا ہے تو لے آئے گا اپنی خیانت کو قیامت کے دن حاملا له علی عنقہ اور وہ خیانت اس کی گردن کے اوپر لٹک رہا ہوگا ثم توفی کل نفس الغال وغیرہ جزاء پھر یہ کہ بدلہ دیا رہے گا نفس کو جس نے خیانت کی ہے یا نہ کی ہے جزاء بدلہ ما کسبت عاملت کہ جو اس نے عمل کیا وهم لا یظلمون شیئا اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا افمن اتبع رضوان اللہ افاطاع ولم یغل افمن اتبع پس جس نے اتباع کی رضوان اللہ کس کی اللہ رب العزت کی رضامندی کی فاطاع یعنی اللہ پاک کی اطاعت کی ولم یغل اور اس نے خیانت نہیں کی چوری نہیں کی کمن بارجع بسخط من اللہ پس یہ کہ وہ آدمی کہ جو لوٹا بسخط من اللہ کس کے ساتھ اللہ پاک کی ناراضگی کے ساتھ بمعصیتہ وغروری اس کو ناراض کر کے خیانت کر کے ومأواہ جہنم تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے المرجع یعنی جہنم کے اندر جانا وہ کیا ہے جہنم جو جانے کی جگہ ہے کون سی جگہ ہے بری جگہ ہے لہم درجات نہ کہ وہ لوگ افمن اتبع رضوان اللہ اس کے ساتھ ملاؤ افمن اتبع رضوان اللہ پس جس نے اتباع کی کیا اللہ پاک کی رضامندی کی ہم درجات اصحاب درجات وہ کیا ہے درجوں والے لوگ ہیں عند اللہ اللہ رب العزت کیا ای مختلف المنازل کے ان کے منزل ہے مختلف ہوں گے فلمن اتبع رضوانہ الثواب پس جس نے تابعداری کی اللہ رب العزت کی رضامندی کی الثواب تو اس کو بدلہ ہوگا ولمن باع بسخط العقاب اور جس نے جناب
جناب اللہ رب العزت کو ناراض کیا، ناراض کر کے لوٹے، العقاب اس کے لیے سزا ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون فیجازیہم بہ، بس اللہ رب العزت ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، بس یہ کہ اس کے ساتھ یعنی ان کے اعمال کے ساتھ ان کو بدلہ بھی عطا کریں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، پس یقیناً اللہ رب العزت نے احسان فرمایا مسلمانوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ رب العزت نے ان کے اندر انہی کا رسول مبعوث فرمایا، جب اللہ پاک نے ان کے اندر انہی کا رسول مبعوث فرمایا، اے عربی مثلہم، یعنی ان کی طرح عربی، لیفہموا عنہ، تاکہ ان کی زبان سمجھے، ویشرفوا بہ، اور اس پیغمبر کے ساتھ شرف اور عزت مرتبہ پا سکے، لا ملکا ولا عجمیہ، نہ کہ جناب کسی بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، ولا عجمیہ، اور نہ کسی عجمی کو اللہ پاک نے نبی بنایا، یتلو علیہم آیاتہ القرآن، اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھتے ہیں وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی قرآن کریم، وَيُزَكِّيهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ، اور ان کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھاتے ہیں کتاب یعنی قرآن کریم، والحکمت، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن مخففہ ای انہم یعنی انہم، وَإِن كانوا من قبل، اور اگر چہتے ہیں یہ لوگ اس سے پہلے قبل باسی نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، لفی ضلال مبین، کلم کلا گمراہی کے اندر، بین کا معنی کیا ہے؟ کلم کلا گمراہی، کون سی گمراہی؟ اولما اصابتکم، جب تمہارے اوپر پڑا مصیبتن، کوئی مصیبت، جب تمہارے اوپر ایک مصیبت پڑی، جب تمہارے اوپر ایک مصیبت پڑی، بِأُحُدٍ، کہاں پر؟ احد مقام پہ، بِقَتْلِ 70 مِنْكُمْ، کہ تمہارے 70 آدمی قتل کر دیے گئے، قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا، تو تم اسی طریقے سے فائق ہو چکے تھے، مثلیہ، اس سے دگنے کے اوپر، قد اصبتم، پس تم نے مصیبت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، کس کو؟ اپنے مقابل مخالفین کو، مثلیہ، اس کا دگنا، اس کا دگنا، یعنی بدرین، بدر میں، کس میں؟ آپ کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے، آپ نے بدر کے اندر اس کا دگنا تکلیف ان کو پہنچایا، وہ کیا؟ بقتل 70 واسر 70، کہ 70 کو قید کیا، 70 کو قتل کیا، منہم، ان میں سے، قلتم متعجبین، پھر یہ کہ تم کہتے ہو بطور تعجب کے، انا من این لنا هذا الخذلان، کہ ہمارے لیے یہ شکست، شرمندگی کہاں سے آ گئی، ونحن مسلمون، اور ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان آدمی تو کبھی شکست نہیں کھاتا، مسلمان آدمی تو ہمیشہ مقابلہ کر کے جیت جاتا ہے، وہ شکست نہیں کھاتا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے درمیان ہے، والجملۃ الاخیرہ فی محل استفہام الانکاری، یعنی ان هذا قلتم ان هذا، یہ جو ہے یہ محل استفہام، کون سا ہے محل استفہام؟ انکاری ہے، قل آپ ان سے فرمائے، ہوا من عند انفسکم، وہ جو شکست تھا تمہارا وہ تمہارے اپنے آپ کی وجہ سے تھا، کس کی وجہ سے تھا؟ تمہارے اپنے آپ کی وجہ سے، لأنکم ترکتم المرکز فخذلتم، پس تم نے مرکز کو چھوڑ دیا تو اس لیے تم لوگ کو شکست مل گئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ومنہ النصر ومنہ، اللہ رب العزت ہی کی طرف سے امداد ملتی ہے، اللہ پاک کی طرف کے، اللہ ہی کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، وقد جازاکم بخلافکم، اللہ پاک نے تم کو تمہارے مخالفت کی وجہ سے بدلہ عطا فرمایا، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہارے اوپر حالات آئے اس دن، التقى الجمعان بأحد، کہ جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی احد مقام کے اوپر، فبإذن اللہ بإرادتی، اللہ رب العزت کے ارادے کے ساتھ، ولیعلم، وہ اس لیے آئی تاکہ جان لے اللہ رب العزت، علم ظہور المؤمنین، یعنی علم ظہور کے اعتبار سے کہ مسلمان کون ہے حق میں، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ جان لے اللہ رب العزت کہ منافق کون ہے تم میں، بات سمجھ میں آ گئی،
کون مومن ہے اور کون کیا ہے منافق ہے، یہ اللہ پاک کو تو معلوم ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ والذین قیل لہم، اور وہ لوگ کہ جن کو کہا گیا لما انصرفوا عن القتال، کہ جب وہ قتال سے پیچھے ہو گئے یعنی پھر گئے، وہ عبداللہ ابن ابی و اصحابہ، اور وہ کون تھے؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی۔ تعالوا، ان سے یہ کہا گیا تھا آ جاؤ بھائی آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ رب العزت کے راستے میں، اے اعدائی، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، او ادفعوا، یا اگر آپ لوگ قتال نہیں کر سکتے تو کم از کم دفاع کرو، عنا، ہماری طرف سے، القوم بکثیر سوادکم، کہہ رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے لوگ زیادہ دکھنے لگے، ان لم تقاتلوا، اگر تم قتال نہیں کرو گے، یعنی اگر قتال نہیں کرو گے تو تب بھی آپ کا آنا فائدہ مند ہے کہ ہم زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے، کیا آئیں گے؟ فقالوا، تو کہنے لگے لو نعلم نحس قتالا، کہ اگر ہم اس کو حق سمجھتے، لو نعلم، اگر ہم سمجھتے، نحس قتالا، نحس قتالا، اس کو جہاد کا ڈنگ، جہاد کا کیا سمجھتے؟ ڈنگ، یعنی کہ اگر ہم اس کو برحق جہاد سمجھتے، لتبعناکم، تو ہم آپ کی تابعداری کرتے، کیا کرتے؟ قال تعالی، اللہ رب العزت نے تکذیبا لہم، ان کے جھٹلانے کے لیے فرمایا، ہم للکفر یومئذ، آج کے دن ان کا جو کفر ہے، اقرب منہم للایمان، وہ زیادہ قریب ہے ایمان سے۔ پہلے تو یہ اپنے آپ کو مومن بتلاتے تھے، اس لیے کہ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر کفر رکھے اور زبان کے اوپر اسلام رکھے، تو آج کے دن ان کے کہنے کی وجہ سے ان کا کفر کیا ہے؟ ایمان سے زیادہ قریب ہے، یعنی بڑے کافر ہیں۔ بما اظہروا من خذلانہم للمؤمنین، کہ جو کیا کرتے ہیں، جو انہوں نے ظاہر کیا مسلمانوں کی شکست کے لیے، وکانوا قبل اقرب الی الایمان، اور اس سے پہلے یہ لوگ کیا تھے؟ یعنی منافقت سے دور تھے لیکن ایمان کے قریب تھے، من حیث الظاہر، ظاہر کو دیکھ کے، کس کو دیکھ کے؟ یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، کہ جو ان کے دلوں کے اندر نہیں، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان، دل کے اندر اسلام نہیں۔ ولو علموا قتالا لم یتبعوکم، اگر وہ اس کو جہاد جان لیتے تو تب بھی آپ کی اتباع نہیں کرتے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو وہ لوگ چھپاتے ہیں، من النفاق، نفاق میں، یعنی منافقت جو چھپاتے ہیں اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ الذین بدل من الذین قبلہ، کہتے ہیں یہ الذین پیچھے والے الذین نافقوا سے بدلے، کس سے بدلے؟ پیچھے والے الذین نافقوا سے، او ناتم، یا جناب اس کی صفت ہے، وہ لوگ قالوا لاخوانہم، کہ وہ بولنے لگے اپنے بھائیوں کو، فی الدین، فی الدین، یعنی دینی بھائیوں کو، وقد قعدوا عن الجہاد، وقد قعدوا، اور وہ لوگ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، دینی بھائیوں سے، کس سے بھائی سے؟ دینی بھائیوں سے، وقد قعدوا عن الجہاد، اور وہ جہاد سے کیا ہو گئے تھے؟ بیٹھ چکے تھے۔ وہ کیا ہو گئے تھے مولوی صاحب؟ جہاد سے، یعنی جہاد کے اندر نہیں گئے، جہاد میں شرکت نہیں کی۔ لو اطاعونا، وقالوا لاخوانہم، وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، دینی بھائیوں سے، وقد قعدوا عن الجہاد، اور وہ خود جہاد کے اندر نہیں گئے، وہ کیا؟ خود بولو ساتھ، وہ خود جہاد کے لیے نہیں گئے۔ لو اطاعونا، کہ اگر وہ اے شہداء، وہ جو شہداء احد، اگر وہ ہماری بات مان لیتے، او اخواننا فی القعود، سمجھ میں آ رہے، اور ہمارے بھائی بنتے بیٹھنے کے اندر، ما قتلوا، تو قتل نہیں کر دیے جاتے۔ قل، آپ ان سے کہیں، فادرؤوا ادفعوا عن انفسکم الموت، اگر اتنے تم لوگ بڑے طاقتور ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور کر دو، ان کنتم صادقین فی ان القعود ینجی منہ، کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ بیٹھیں گے، ینجی منہ، تو موت سے نجات ملے گی۔ ونزل فی الشہداء، اور شہداء کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا سبب نزول یہ ہے کہ شہداء کے جو لواحقین تھے وہ اپنے شہداء کے متعلق
سوال کرنے لگے کہ وہ شہید ہو گئے تو جنت میں کہاں ہوں گے، کس حالت کے اندر ہوں گے، خوش ہوں گے یا پریشان ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان نہ کریں ان لوگوں کے متعلق جو شہید کر دیے گئے، بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے راستے میں، اَيْ لِأَجْلِ دِينِهِ، اپنے دین کی بنا پر قتل کر دیے گئے۔ کس کے بنا پر؟ دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ امواتا کہ وہ مردے ہوں گے، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، ارواحہم فی حواسل طیور، کہ ان کے ارواح فی حواسل طیور، پرندوں کے شکل میں، سبز پرندوں کی شکل میں، تسرح فی الجنتی، پس وہ چلتے ہیں جنت کے اندر، حیث شاءت، جس طرح چاہے، جو چاہے، کما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث کے اندر وارد ہے، یرزقون، پھر اس کے اوپر بس نہیں ہے بلکہ کہ کھاتے ہیں، من ثمار الجنتی، جنت کے پھل اور میوے، فرحین، خوش ہیں اس حال کے اندر کہ خوش ہے، اس حال کے اندر کہ جناب وہ کیا ہے، خوش ہے، من ضمیر یرزقون، کہتے ہیں فرحین، یہ حال ہے یرزقون کے ضمیر سے، یعنی کہ کھاتے ہیں خوش ہو کے، کھاتے ہیں کس طریقے سے، خوش ہو کے، اس حال کے اندر کہ خوش ہو کے، یعنی خوش ہو کے کھاتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا اپنی مہربانی سے، وہم یستبشرون، یفرحون، اور وہ لوگ خوش ہیں، بالذین، وہ لوگ لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ جنہوں نے ان کے لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ جو ان سے ملے نہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے رہ گئے، من اخوانہم المؤمنین، یعنی شہداؤں کے بھائی، ویبدل من الذین، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ بدل ہے من الذین سے، بدل ہے کس سے، لم يلحقوا بهم من خلفهم، لم يلحقوا بهم من خلفهم، بس وہ لوگ، ولا تحسبن الذین قتلوا، ولا تحسبن الذین، یہ جو الذین ہے نا، اس الذین سے کیا، یہ دوسرا والا ہے، بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم، بالذین لم يلحقوا، یہ بالذین مبدل، اور لم يلحقوا من خلفهم یہ کیا ہے، اس سے بدل، ای بألا خوف علیہم، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، الذین لم يلحقوا بهم، کہ جو اب تک ان کے اوپر ان کے ساتھ ملے نہیں، الذین لم يلحقوا بهم، کہ جو اب تک ان کے ساتھ کیا نہیں ہوئے، ملے نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہوں گے غمگین، فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، المعنی یفرحون بامنہم وفرحہم، معنی اس کا یہ ہے کہ جناب وہ امن کے اندر ہوں گے اور خوشی کے اندر ہوں گے، یستبشرون بنعمت اللہ، ثواب من اللہ، بس وہ خوش ہوں گے اللہ رب العزت کے اچھے بدلے کے ساتھ، وفضل زیادتی علیہ، اور یہ کہ اس کے اوپر بھی زیادتی، یعنی فضل اس کے اوپر بھی، اس خوشی کے اوپر بھی زیادتی ہے، وَأَنَّا بِالْفَتْحِ عَطْفًا عَلَى نِعْمَةٍ، کہتے ہیں انا، اگر یہ فتح کے ساتھ ہوگا تو یہ نعمت کے اوپر کیا ہوگا، عطف ہوگا، والکسر استئنافا، اور اگر ان نہ کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ جملہ مستأنفہ ہوگا، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ رب العزت مسلمانوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بل یأجرہم، بلکہ اللہ پاک ان کو جنت عطا فرماتے۔